ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے کو منع کیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ کہ ایمان والو اپنے ہاتھوں کو مت روکو، مت کھینچو۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے راہ خدا میں خرچ کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اللہ اور تمہارے روزی میں برکت دے گا اور روزی کے دروازے کھولے گا۔ آدمی جتنا خرچ کرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ روزیوں کے دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں مہمان تشریف لائے، اب ان کی خدمت کرنی تھی تو ان کے گھر پر کچھ کھانے پینے کو تھا نہیں۔ خادمہ کو کہا کیا ہے، بتایا کہ ایک روٹی ہے۔ حکم دیا کہ اس مہمانوں کی خدمت کے لیے کچھ روٹی کا انتظام کر دو۔ کچھ ہے نہیں، خادمہ کو یہ حکم فرمایا اس کو صدقہ کر دو۔ انہوں نے صدقہ کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد 10 روٹی آ گئی کہیں سے، کہنے لگی کہ کچھ آئی تو ہاں آئی 10 روٹی۔ بتایا کہ ابھی مت کرو، انتظار کر لو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ جو اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 دیتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ 30 روٹیاں آ گئی اور مہمانوں کا انتظام کروا دیا۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی تھے بلال رضی اللہ عنہ،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ دیکھو پیسے کو گننا مت، خرچ کرتے رہنا، خرچ کرتے رہنا۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا یا بلال انفق ولا تخف ولا عرشا، کہ اے بلال خرچ کر، عرش والے کے اوپر نگاہ رکھ، مت ڈر کے فقیر ہو جائے گا، خرچ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر خرچ کر دیا کرتے تھے، اور جب مہینہ کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، یا نبی اللہ یہ خرچ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حساب کر کے دے دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کے پاس گنجائش نہیں رہتی تو آپ کہتے کہ ابھی قرض میں تھوڑا تاخیر کر دو۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ قرض خواہوں نے زبرن بھی آپ سے وصول کرنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرما دیا۔ ایک صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو باہر کا خرچہ رہتا تھا، جس سے ہمارے یہاں کرانے کا خرچہ، ایسے سب چھوٹے موٹے خرچے، تو وہ لے آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا کرتے تھے کہ یا نبی اللہ یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ لیکن جب آخری مہینہ ہوتا، تاریخ جیسے ہمارے یہاں ہوتا، جب ہوتا تو وہ کہتے یا نبی اللہ میرا حساب دیجئے، یعنی میرا خرچہ دیجئے۔ تو آپ پوچھتے تھے، آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو مجھے ہدیہ دے کر جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یا نبی اللہ اس کا حساب دے دیجئے، خرچہ دے دیجئے، یہ مزاحن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے دیا کرتے تھے۔ پھر اگلا مہینہ ایسا ہوتا تھا، پھر اس طریقے سے کچھ مال وغیرہ لے کر آیا کرتے تھے، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل جوئی کرنے کے لیے، آپ ان کی ہمت افزائی کرنے کے لیے آپ کچھ بولتے نہیں تھے۔ صحابہ بھولے بھالے ہوتے تھے، صحابہ اور اکثر دیہات کے جو مسلمان ہوتے وہ بھولے بھالے ہوتے، گامڑے کے جو مسلمان ہوتے ہیں بھولے بھالے ہوتے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ ہدیہ وغیرہ لے کر آیا تھا، پورا گٹھر لے کر آیا تھا آموں وغیرہ کا، اور مٹھائی وغیرہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو آپ نے تقسیم کروا دیا، آم وغیرہ اللہ والے رکھتے نہیں، تقسیم کروا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا حضرت آپ ہمیں بیعت فرما لیجئے، مرید کر لیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں ایسے مرید نہیں کرتا، اللہ والے ہمارے ہاں تو آسانی، کوئی بزرگ آتے ہم بیعت ہو جاتے، اصل بیعت تو یہ ہے کہ اللہ والے جہاں رہتے ہیں ان کے پاس جا کر خود بیعت ہونا۔ ہمارے یہاں آئے اللہ والے اور لوگ ان سے بیعت ہو جاتے ہیں، مرید ہو جاتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، حضرت نے 100 خطوط لکھوائے، 100 خطوط لکھوائے، حضرت نے 100 مرتبہ خط لکھا کہ حضرت آپ ہمیں مرید کر لیجئے۔ 100ویں خط کے بعد جواب دیا کہ آ جاؤ خدمت میں۔ 100 خط طلب حضرت دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے اندر کتنی طلب ہے اور ان کے اندر کتنے جذبات ہیں۔ تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسے میں بیعت نہیں کرتا۔ تو وہ دیہاتی وہ تھے، کہنے لگے تو پھر ایسا کرو کہ ہمارا یہ جو ہے آم اور مٹھائی وہ واپس کر دو۔ حضرت کہنے لگے اب میں کیسے واپس کروں، سب کو کھلا دیا تھا۔ یہ دیہاتی بیچارے عام طریقے سے اس طریقے سے ہوا کرتے تھے، دیہاتی لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے وہ کہ یا تو میرا مٹھائی آپ واپس کرو، آم واپس کرو، ورنہ بیعت کرو۔ تو حضرت مسکراتے ہوئے کہنے لگے ٹھیک ہے، اس دیہاتی کو میں بیعت کر لیتا ہوں، ان کو میں مرید کر لیتا ہوں۔ تو ایسے صحابہ میں بھی اس طریقے سے ہوا کرتے تھے، بھولے بھالے۔ تو یہاں پر اللہ یہ حکم فرما رہے کہ تم
میری راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو روکو مت۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک رزق دینے والا وہ اللہ ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو زیادہ دے دے، کسی کو کم دے دے۔ غریب کو نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس پیسے وغیرہ زیادہ دیں، اور مالدار کے اندر گھمنڈ نہیں آنا چاہیے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے، کسی کو غریب بنا دینا، کسی کو مالدار بنا دینا، اس کے لیے خیر، اللہ جس حالت میں رکھے اس حالت میں شکر ادا کرے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالدار ہے، اس کو اللہ نے خوب مال دیا لیکن اس کے اندر عقل نہیں ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہے، اس کے اندر طغیانیت نہیں ہے، اس کے اندر سرکشی نہیں ہے، تو اس کے لیے مال فی نفسی ہی کوئی بری بات نہیں ہے۔ جیسا آپ مالداروں کو دیکھتے ہوں گے، وہ تواضع کے ساتھ رہتے ہیں، عبدیت کے ساتھ رہتے ہیں، اور بعض مرتبہ ان کو اللہ تعالیٰ غربت میں رکھتے، اس میں خیر ہے کہ اگر اس کے پاس زیادہ پیسہ آیا، اور آج کل ہم سب دیکھتے ہیں غریب رہتے ہیں، جو پیسہ آیا اللہ کی نافرمانی میں، گناہ میں، عیاشی میں، سب میں خرچ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے دو پیسے زیادہ آئے بس ادھر ادھر فضول خرچوں میں وہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، اور آدمی کی صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ ایک شخص تھا، ریلوے اسٹیشن جو ہوتے اس کے زمینیں تقریباً اس کے پاس، وہ جو ابا تھے، کئی ایکڑ زمین یعنی ایسے ان کے پاس تھی۔ اب وہ رخصت ہو گئے، وراثت میں اتنی ساری زمینیں آئی، لیکن نوجوان غلط راہ پر چل گیا، جیسے آج کل کے نوجوان، اب جب بھی اس کو ضرورت پڑتی وہ زمین بیچ دیتا، ادھر ضرورت پڑی ادھر زمین بیچا۔ اس طریقے سے کرتے کرتے اس کو عیاشی کی عادت لگ پڑ گئی، یہاں پر عیاشی میں، گناہ میں، عورتوں کے چکر میں رہا، اب پھر پیسے زیادہ آیا تو بیرون کے چکر میں ہو گیا۔ اب ہوائی جہاز سے سفر کرتا تھا، اب وہاں پر جاتا، ادھر عیاشی کرتا، اس ملک میں جاتا، وہاں پر عیاشی کرتا، گناہ کے لیے سفر ہوتے ہوتے یہاں تک کہ یہ پیسہ تو بچتا نہیں، تھوڑے دنوں میں وہ محتاج ہو گیا، غریب ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے پاس کھانے کا نہیں رہا، مانگنے لگا، ایسی حالت آئی، اور پھر تھوڑے دنوں میں اس کی طبیعت خراب ہوئی اور تھوڑے دنوں میں انتقال کر دیا۔ تو اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے کہ کس کو کب پیسہ دینا، کس کو کب مالدار بنانا۔ اصل مالداری تو گنا ہے کہ آدمی کا دل مالدار رہے، ہے غریب لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اطمینان نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا تعلیم فرمائی ہے کہ تم اللہ سے دعا مانگا کرو۔ کیا دعا مانگا کرو؟ اللہم قنعنی بما رزقتنی ورزقتنی نصیبا، کہ اللہ تو میرے حسب ضرورت روزی دے اور مجھے قناعت نصیب فرما دے کہ جتنا تو نے دیا اس پر راضی کر دے، حرص و ہوس نہیں، جتنا دیا اس پر اللہ تو مجھے راضی کر دے۔ قنعنی بما رزقتنی، میرے رزق میں وسیع کر دے۔ ورنہ آدمی جب حرص و ہوس میں آتا ہے، جیسے آج دنیا کمانے کی ایک حرص چل رہی ہے، جیسا گاڑیاں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہی ہیں، روش کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں، میں ان سے آگے بڑھ جاؤں، تو اس طریقے سے آدمی کو ہوس لگ جاتی ہے، اور آدمی کو جب ہوس لگ جاتی ہے تو اس کا پیٹ بھرتا نہیں۔ ایک دکان کیا تو دوسری دکان، دوسری دکان کیا تو تیسری دکان، ایک فیکٹری تو دوسری فیکٹری، اسی میں وہ رہتا ہے۔ یہ چیز ناپسند ہے شریعت میں، اس سے چین نہیں ملتا، اس سے سکون نہیں ملتا، آدمی پریشان رہتا ہے۔ ایسے کو نہ عبادت کا وقت ملتا ہے، نہ دین کا کام کرنے کا وقت ملتا ہے، نہ دعوت کے کام میں وقت لگانے کا وقت ملتا ہے، بس ہائے دنیا ہائے دنیا۔ حدیث میں فرمایا ہممہم بطونہم وقبلتہم ونساؤہم، قیامت آنے سے پہلے لوگوں کی زندگی کا مقصد پیٹ بن جائے گا، ہائے پیٹ، بس یہی کہ میری ضرورت بس
اسی میں آدمی چکر رہے گا اور رزاق کو بھول جائے گا، رزق کے چکر میں اپنے رزاق کو بھول جائے گا۔ جیسے ہمارا معاملہ روزی کی تلاش میں ایسا ہم لوگ مشغول ہوتے ہیں، کیا حلال کیا حرام، یہاں تک کہ جو اللہ ہے، جو رزق دینے والا ہوتا ہے، اسی کو ہم بھول جاتے ہیں۔ آج جو تنگیاں چل رہی ہیں معیشت کے اعتبار سے، پوری دنیا پریشان ہے، اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے مال اپنا سمجھ لیا اور راہ خدا میں خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ پہلے لوگ صدقات کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، لوگوں کو دیا کرتے تھے، اب وہ باتیں نہ رہی، جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آ گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے رزق میں تنگی آنے کی کہ گناہ زیادہ بڑھ گئے، اللہ کی نافرمانی زیادہ بڑھ گئی۔ آج اللہ ناراض ہو گئے اپنے بندوں سے۔ ایسے بھی آج آدمی کو حلال کمانا ہوتا ہے تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں حلال روزی تلاش کرنے کے لیے۔ جو بندے حلال روزی تلاش کرتے ہیں، گناہ اور نافرمانیاں معصیت بڑھ گئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رزق میں سے برکت کھینچ لیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ پہلے یہ گیہوں وغیرہ یہ کھجور کے گٹھلیوں کے برابر ہوا کرتے تھے، گیہوں، اس میں سے برکت ختم ہوتے ہوتے ایسی حالت آ گئی۔ یہ گنے جو ہوتے تھے، گنے ہم نے بھی وہ وقت دیا، دیکھا کہ اگر چڑیا ایک ٹھوس مارتی تو اس میں سے رس نکلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے گنوں کے اندر اتنی برکت دے رکھی تھی۔ یہ آم وغیرہ یہ بکتے نہیں تھے، بڑے بوڑھوں سے آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ آم بکتا نہیں تھا بازاروں میں، بلکہ لوگ دے دیا کرتے تھے کہ یہ لے جاؤ، ٹوکڑے کے ٹوکڑے لوگ دے دیا کرتے تھے، آم بکتے نہیں تھے بازاروں میں، ایسے ہی کہ یہ لے جاؤ لے جاؤ، بلکہ ہوٹلوں کا بھی نظام نہیں تھا۔ جب پہلی مرتبہ ہوٹل قائم ہوا تو بڑی بوڑھیاں رونے لگی کہ کیسا وقت آیا کہ کھانا بھی بک رہا ہے، کیسا وقت آ گیا کہ کھانا بھی بیچا جا رہا ہے۔ پہلے ماحول تھا، بستی میں کوئی بھی آتا سب بستی والے اس کو کھانا کھلاتے، سب سے پہلے کوئی بھی بستی میں آتا باہر اس کو لوگ خود اپنے گھروں پر لے جا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ لیکن جب سے دلوں میں تنگی آئی اور اللہ کی ذات کے اوپر سے بھروسہ اٹھتا چلا گیا اور لوگ اس کو جمع کر کر کے رکھنے لگے، آج پیسہ وہ استعمال نہیں ہو رہا، بس کچھ لوگوں کے پاس جمع ہو گیا، جس کے پاس پیسہ ہے بس وہی پیسہ۔ اور یہ جب سے سودی نظام چلا ہے تب سے تو بیڑا میٹ ہو گیا ہے سودی نظام۔ یہ سودی نظام میں جو مالدار ہوتا ہے بس اسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اور غریب بیچارہ اس کو چوس لیا جاتا ہے۔ اس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے، غریب اس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ چوستے چلے جاتے ہیں، وہ ہڑپ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سودی جو معاملہ ہے، یہ جو پوری دنیا پہ اس وقت حالات ہیں، یہ سب اسی کی وجہ ہے، کیونکہ سود کے بارے میں آیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی تجارت کرتے ہیں، وہ گویا اللہ سے مقابلہ کر لیں، وہ گویا اللہ سے لڑ لیں۔ اللہ سے بھلا کوئی جیت سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی بھلا لڑ سکتا ہے؟ یہ جو رزق میں کمی آئی ہے، جو لوگ پریشان ہیں، روزی کے ذرائع نہیں ہیں، روزی کے اسباب نہیں ہیں، لوگ بے روزگار ہو گئے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سودی کاروبار اور سودی تجارتیں یہ بڑھ گئی، اور لوگ پورا بینک لے لیتے ہیں۔ اور سودی کاروبار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ بظاہر 40 سال تک کر سکتے، 40 سال تک وہ اچھے سے رہیں گے، 40 سال، چاہے اپنے والے ہوں چاہے غیر والے۔ 40 سال کے بعد ان کے اوپر حالات آتے ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں، 40 سال کے بعد، یہاں تک کہ ان کا سب مال ضائع ہو جاتا ہے۔
ہم یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں، تھوڑے دن تو خوب آہو جلالی، یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، خوب آہو جلالی ہوتی ہے، لیکن پھر تھوڑے دنوں کے بعد ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ محتاج ہو جاتے ہیں۔ جو تجارت کرنے والے جن کے پاس فیکٹریاں ہیں وہ خود کنگال ہو جاتے ہیں، وہ خود فقیر ہو جاتے ہیں، بغیر دکان کے، بغیر فیکٹری کے ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے ذرائع اور اسباب ہیں۔ ایک اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے بھی رزق تنگ کر دی جاتی ہے۔ صبح صبح اللہ تعالیٰ روزی کو تقسیم کرتے ہیں بندوں کے لیے، لیکن لوگ اسی وقت سوئے رہتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے روزی پریشانی والی ہے، روزی میں تنگی آ گئی۔ جو لوگ فجر کی نمازوں کو چھوڑتے ہیں تو ان کے گھروں میں سے رزق کی برکت چلی جاتی ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے اور شکایت کیا کہ میرے گھر میں روزی نہیں، ہم لوگ تنگی، جیسے ہم لوگ شکایت کرتے ہیں اللہ والوں کے پاس جا کر کہ محتاج ہو گئے، اتنے سارے کمانے والے لیکن گھر کا پورا خرچہ نہیں چل رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ شکایت کیا حضرت سے، حضرت نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھا کرو اپنے گھر والوں کے ساتھ تو پردہ لٹکا دیا کرو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، پردہ لٹکا دیا، کھانے کے وقت پردہ لٹکا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں وسیع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت دے دیا۔ تو یہ شخص واپس گئے، حضرت واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی کے اندر برکت دے دیا، ہم نے یہ عمل کیا، آخر آپ کیوں اس طریقے سے بتلائے تھے پردہ ڈالنے کے لیے، کیا وجہ تھی؟ حضرت نے فرمایا کہ جب تم لوگ کھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، جب تم لوگ کھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو تمہارے دروازے کے سامنے سے بے نمازی نکلا کرتا تھا، بے نمازی تمہارے گھر کے سامنے سے بے نمازی نکلا کرتے تھے، ان کی نظر پڑتی تھی، ان کی نظر پڑتی تھی، اور نظر حق ہے۔ اگر کوئی نظر ڈال دے، کوئی نظر ڈال دے تو کسی نے نظر ڈال دیا کہ اس میں بے برکتی ہو جائے یا اس کی روزی، یہ سب ہے، النظر حق، نظر حق ہے، اس سے بچنا بھی چاہیے۔ ہمارے استاد تھے شیخ محمد یونس صاحب جون پوری، تو وہ چائے کو بھی اگر منگاتے تھے ہم لوگ لے جاتے تھے تو اس کو کہتے تھے کہ ڈھک کے لاؤ، حالانکہ قریب میں چائے بھی پیش کرتے تھے، کہتے تھے ڈھک کے، پوچھا تو کہنے لگے کہ نظر لگ سکتی ہے۔ اور وہ کھانا، یہ تو بزرگوں کا مزاج رہا، وہ کھانا الگ سے کھاتے تھے، بس ایک دو طلبہ کے علاوہ کوئی نظر، کہتے تھے کہ نظر لگ جائے گی۔ تو یہاں پر یہ معاملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن سے ان کے گھر پر روزیوں کے دروازے کھول دیے۔ تو ہمارے گھروں کا ہم جائزہ لیں کہ خود ہماری نمازوں کا ٹھکانہ نہیں تو پھر کیسے برکت آئے گی؟ جو ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت ہونا چاہیے، خالی تعویذ لٹکا دیں گے چاروں طرف، پورا قرآن بھی ہم لگا دیں، چپکا دیں، لیکن اگر گناہ سے نہیں بچیں گے، اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچیں گے، فسق و فجور سے نہیں بچیں گے تو رزق کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ رزق کے دروازے اگر ہم کھولنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور یہ اعمال صالحہ کرے۔ بہت سارے اعمال بتائے گئے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیتے ہیں۔ جو لوگ چاش کی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزیوں میں برکت دے دیتے ہیں۔ چاش کی نماز، ایک زمانہ تھا ہم لوگ دیکھتے تھے کہ مسجد میں لوگ آ کر نماز پڑھتے تھے، چاش کی نماز پڑھتے تھے، اور واقعتاً اللہ ان کے روزیوں میں برکت دے دیتا تھا۔ چاش کی نماز میں، تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے روزیوں کے برکت رکھے ہیں۔ آگے آیت کا خلاصہ ہے، اللہ فرماتے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو قتل مت کرو،
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اس وجہ سے کہ ان کو کون کھلائے گا، ان کو کون پلائے گا، اپنے اولاد کو قتل مت کرو۔ اس زمانے میں یہ عام ہو گیا کہ لوگ ذرا جس کے یہاں اولاد زیادہ ہوئی بس لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اب ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے، ہم ان کو کہاں سے پلائیں گے، اور اس کے نتیجے میں رکاوٹ کا اسباب پیدا کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جیسے کافروں نے اور مشرکوں نے، خاص طور سے مکہ والوں نے، جب اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا، ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا جرم تھا اور کس وجہ سے ان کو قتل کیا، تو جو لوگ اس ڈر سے کہ ہم اولادوں کو کہاں سے کھلائیں گے رکاوٹ ڈالتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا جرم تھا۔ جب سے یہ سب مشینیں چلیں، خاص طور سے بچیوں کا جب معاملہ ہوتا ہے تو لوگ ادھر ادھر کر دیتے ہیں، ان کے لیے سخت وعید ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ یہ سمجھ کر کہ ان کی تعلیم و تربیت کا کیا نظام چلائیں گے اور کہاں سے کھلائیں گے، اگر اسے سب کرتے ہیں تو ایسے لوگ اسی زمرے میں شامل، مفسرین نے ایسے لوگوں کو اسی زمرے میں شامل کیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلایا ہے تو اللہ تعالیٰ سب بندوں کو روزی دیں گے۔ لوگ اس وجہ سے کہ اگر زیادہ انسان ہوں گے، جیسے کچھ زمانے پہلے بہت سارے لوگ، حکومتوں نے کوشش کی کہ زیادہ انسان نہ ہو، ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے، ہم ان کو پلائیں گے کہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزی میں دے رہا ہوں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی بھی جانور، چرند پرند کوئی بھی ہو، سب کے روزی کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ یہ چند لوگ وہ روزی کا ٹھیکہ لے سکتے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے سب کا کیسے نظام چلایا۔ ایسے زمانے میں بھی، ایسے وقت میں جانور جو ہے وہ بھی بھوکے نہیں رہے، ہاتھی بھی کھاتے رہے، دکھایا گیا ہاتھی کھا رہے ہیں، شیر کھا رہے ہیں، سب کا نظام بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر کر دیا۔ شیر جیسے جانور، ہاتھی جیسے جانور، بندر جیسے جانور وہ بستیوں میں آ گئے تھے، اور اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی، اور انہوں نے اپنی اپنی بستیوں میں ایسے جانوروں کو کھانا کھلایا۔ یہ اللہ رزق کا انتظام کرتے ہیں، جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے بغیر کاروبار کے لوگ رہے، لیکن سب جگہ اللہ روڈوں پر چلنے والے عجیب و غریب واقعات مل رہے ہیں، چل رہے ہیں اور مہینوں مہینوں چلے، ایک دن بھی بھوکے نہیں رہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام والوں کو عزت عطا فرما دیا، مسلمانوں نے واقعتاً خوب خدمت کیا۔ ہمارے برادران وطن جب اس طریقے سے روڈوں پر اپنی مستورات کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ایسا جب چل رہے تھے تو ہمارے مسلمان بھائی بغیر تخصیص کے، بلا مذہب کے کیے، ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں، سب کی خدمت کی، سب کی خدمت کی، اور سب کو کھلایا، سب کو پلایا، سب کو رہنے کا ٹھکانہ دیا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرما دیا، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرما دیا کہ دیکھو یہ مسلمان لوگ ہوتے ہیں جو بغیر کسی مذہب کے، یعنی مذہب نہیں دیکھا، کوئی بھی ہو اس کو اس طریقے سے کھلایا، اس کو پلایا اور اس کی ضروریات کو پورا کیا۔ دیکھو اسلام اس طریقے سے پھیلتا ہے، اور اسلام کی محبت لوگوں میں اس طریقے سے آتی ہے۔ کئی مدارس والے ہیں، انہوں نے بیماری کے زمانے میں اپنے مدارس کو کھول دیا اور کہا آپ اس کو استعمال کریں، تو وہاں پر بیماریوں کا علاج کیا گیا ان مدارس میں، اور کھول دیا اس طریقے سے۔ اللہ نے اسلام والوں کو عزت عطا فرما دیا، کتنے لوگ آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما، کتنے بیمار لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دیا،
مسلمانوں کی خدمت کی وجہ سے، ایمان والوں کی خدمت کی وجہ سے کبھی کبھی ایسے مواقع آتے ہیں، ہر وقت نہیں آتے، کبھی کبھی ایسے مواقع آتے ہیں۔ ابھی مدارس کے سلسلے میں بے شمار لوگ گئے اور مدرسوں کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد وہ بہت متاثر ہوئے کہ یہ لوگ تو دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ تو لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، یہ تو لوگوں کی تکلیف کو دور کر رہے ہیں، یہ تو لوگوں کی مصیبت کو دور کر رہے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولادوں کو اس لیے مت قتل کرو کہ ان کو کھلائے گا کون، ان کو پلائے گا کون، ان کی پرورش کون کرے گا، یا زیادہ ہو جائیں گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے کھلانے کا پلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ میں حج کے سفر میں ایسے ایک شخص کو دیکھا، عالم دین تھے، ان کے 27 بچے تھے اور خوش خوش تھے، کہہ رہے تھے کہ اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے۔ کثیر اولاد والوں کو دیکھو گے اللہ نے ان کو برکت دیا ہے۔ اسی طریقے سے جب عورتیں مستورات گھروں میں آتی ہیں، وہ رزق کو لے کر آتی ہیں، رزق کے دروازے کھول کر آتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نیک عورتوں کی وجہ سے ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، نیک عورتیں گھروں میں آتی ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے بعض گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ بیچارے بظاہر غریب رہتے ہیں، آئیے اللہ کی بندی سینا پرونا کچھ ایسا چھوٹا موٹا جو مستورات کا کام ہوتا ہے، گھر میں رہتے ہوئے بہت سی مستورات کام کر لیتی ہیں۔ اس طریقے سے ان عورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ تو اللہ سے ہم امید رکھیں گے، اللہ سے حسن ظن رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے رزق کے اسباب ہمارے لیے اتارتے چلے جائیں گے۔ نہ یہ کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، گناہ کریں، معصیت کریں، کیونکہ بے روزی کے جو زیادہ دخل کے اسباب ہے، اس میں سے گناہ ہے، معصیت ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس سے بچائیں، اور وضو کرتے وقت ایک دعا ہے، جو بندے اس دعا کو کثرت سے پڑھیں گے اللہ ان کے روزی میں برکت دے دیتے ہیں۔ کچھ دعائیں ایسے ہیں کہ ہم بس متعین کر لیے کہ وضو کے وقت بس وضو کے وقت ہی پڑھنا چاہیے، حالانکہ اور وقت بھی پڑھنا نہ چاہیے۔ سفر کی دعا تو ہم یہ سمجھتے بس سفر میں جائیں تبھی دعا، نہیں، انفرادی دعا اس میں بھی سفر کی دعائیں بعد ہیں۔ تو وضو کے وقت جو دعا ہے، خاص طور سے جب وضو سے فارغ ہو جائیں، یہ دعا آتی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا ہے کہ اللہ وضو بندہ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تو ہماری مغفرت فرما، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اور ہمیں وسیع گھر عطا فرما۔ وسیع گھر دعا مانگنی چاہیے، منع نہیں ہے، اللہ بڑا گھر دے، عیش و راحت آرام کی زندگی دے، کوئی منع نہیں۔ ووسع لی، اچھا گھر عطا فرما، وسیع عطا فرما، ووسع لی وداری وفی رزقی، اور ہماری رزق میں برکت دے۔ اگر دعا کے وقت یہ وضو کرتے وقت اس دعا کو ہم کثرت سے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزیوں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی چند آیتیں تھیں، ان کا خلاصہ میں نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان احکامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا